بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلباء و طالبات۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مضمون نویسی۔ معزز طلباء و طالبات، مضمون نگاری کے صنف کا شمار حصہ نثر میں ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر افسانوی ادب ہے، یعنی یہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں خیالی باتیں نہیں ہوتی۔ کسی بھی متعین موضوع یعنی کہ انتخاب کردہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات و احساسات اور مشاہدات کا جو تحریری بیان ہوتا ہے وہ مضمون نگاری کہلاتا ہے۔ اردو زبان و ادب میں مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ انہوں نے اس رسالے کے ذریعے مضمون نویسی کی ترویج و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مضمون نگاری کے حصے۔ مضمون نگاری کے 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ تعارف یا ابتدائیہ، دوسرا متن یا نفس مضمون، تیسرا اور آخری خاتمہ یا اختتام مضمون۔ پیارے طالب علم، مضمون تحریر کرتے ہوئے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جن میں سے سب سے پہلے ہمیں موضوع کے جو ہمیں منتخب کیا ہے، جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کے موضوع کے متعلق ہمیں اس کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، پیراگراف بنا کر تحریر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، آسان، سادہ اور چھوٹے چھوٹے جملے تحریر کرنے چاہیے۔ نمبر 4، کسی بات کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، ربط و تسلسل ہونا چاہیے۔ نمبر 6، کوئی قرآنی آیت، حدیث، قول یا شعر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، املا اور قواعد کی اغلاط نہ ہو۔ نمبر 8، مضمون لکھ کر ہمیں اس کی دہرائی کرنی چاہیے۔ پیارے طالب علم، جب بھی ہم مضمون تحریر کریں گے تو ہم سب سے پہلے موضوع کو اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم ٹاپک کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے اور اس کا عنوان جو ہے وہ اچھے طریقے سے تحریر کریں گے۔ نمبر 2، پھر ہم جو ہمیں عنوان دیا گیا ہے یعنی کہ جو موضوع دیا گیا ہے، ہم سب سے پہلے اس کا تعارف بیان کریں گے، اور تعارف اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کا دل چاہے کہ وہ ہمارا مضمون جو ہے وہ پڑھے۔ موضوع سے متعلق بات کرنی چاہیے، اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور اپنی بات کا مختصراً جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تعارفی جو ہے وہ پیراگراف ہے۔ دوسرے پیراگراف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ نفس مضمون ہے، یعنی کہ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جس کے اندر یعنی کہ جس میں ہم حوالے تحریر کرتے ہیں، مثالیں تحریر کرتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں، اور اس کو پر اثر بنانے کے لیے ہم اس میں مختلف پیراگراف بھی مزید بناتے ہیں۔ آخری حصہ اختتام مضمون، اس میں ہم تمام جو معلومات تحریر کر چکے ہوتے ہیں اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں، جیسے دریا کو کوزے میں جو ہے وہ بند کرتے ہیں، اور اپنی بات کو مزید پر اثر بنانے کے لیے جو ہے کوئی شعر، کوئی قول وغیرہ تحریر کرتے ہیں اور اپنے موضوع کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ مضمون نویسی کے مراحل۔ سب سے پہلے ہم موضوع کا انتخاب کریں گے، اس کے بعد ہم موضوع کے حوالے سے غور و فکر کریں گے، پھر موضوع کے مطابق ہم خیالات کا خاکہ بنا لیں گے، اس کے بعد ہم خیالات کو ترتیب دیں گے، خاکے کے مطابق پھر ہم مضمون تحریر کر سکیں گے۔ لکھنے کے بعد ہمیں مضمون کو بغور پڑھنا چاہیے، تاکہ اگر ہمارے مضمون میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اپنے مضمون کی جو ہے وہ اصلاح کر سکیں۔ اگر ہم ان مراحل کو جو ہے خیال کریں گے تو ہمارا مضمون جو ہے وہ بہترین ہوگا اور بہت اچھا ہوگا اور پڑھنے والے پر اچھا تاثر قائم کرے گا۔ معزز طلباء و طالبات، اگر مثال کے طور پر ہم قومی اتحاد یا قومی یکجہتی پر مضمون تحریر کریں تو ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قومی اتحاد یا قومی یکجہتی کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہے۔ ہمیں قومی یکجہتی کے فائدے اور اگر قومی یکجہتی نہ ہو تو اس کے نقصانات کے بارے میں بھی ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے، اور اپنی تحریر کو زیادہ اچھا بنانے کے لیے کہ وہ پڑھنے والے پر جو ہے وہ اچھا تاثر قائم کرے تو اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، مختلف تشبیہات و استعارات استعمال کرنے چاہیے۔
قومی یکجہتی قومی اتحاد کا یہ جو موضوع ہے یہ مختلف عنوانات کے تحت بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم فرد قائم رکھتے ملت سے تنہا کچھ نہیں، علامہ اقبال کا شعر کا مصرع ہے، اسلام سے بھی تحریر کر سکتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس عنوان کے تحت بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عنوان تحریر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے انتخاب کردہ موضوع کا جو ہے وہ مفہوم و اہمیت بیان کرتے ہیں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اس میں کوئی قول، کوئی موضوع، شعر یا کہاوت جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں، اور اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا تعارفی پیراگراف ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں ہم تمام اپنا کانٹینٹ جسے مواد ہم کہتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ اس میں ہم مثالیں دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قوم جو ہوتی ہے وہ سمندر کی مانند ہوتی ہے، اور افراد جو ہوتے ہیں وہ قطرے کی مانند ہوتے ہیں، اور قطرے سے مل کر جو ہے وہ دریا بنتا ہے۔ قطرہ قطرہ بہم شد دریا، یعنی کہ قطرے قطرے سے مل کر دریا بنتا ہے۔ اگر اتحاد ہوتا ہے وہی قومیں جو ہے وہ تعمیر و ترقی کر پاتی ہیں، اور اگر نفاق ہوگا یعنی کہ نفرت ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو وہاں پر جو ہے وہ انتشار ہی پھیلے گا، یعنی کہ وہاں کی فضا بڑی ہی سوگوار ہوگی۔ اور اگر اتحاد ہوگا تو وہ ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اچھے الفاظ میں جانا جاتا ہے، اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی جو وضاحت ہے وہ ہم مختلف پیراگراف کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ آخر مضمون میں ذکر کیے گئے تمام نکات کا جو لب لباب ہے، یعنی کہ خلاصہ، پورے مضمون کا نچوڑ جو ہے ہم مختلف مترادف الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے مختصراً بیان کریں گے۔ مترادف الفاظ یعنی کہ ایک لفظ کی بجائے ایک لفظ کے لیے ہم دوسرا لفظ استعمال کر لیں، جیسے وطن کے لیے ہم دیس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ملک کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ لفظ بار بار دہرایا نہیں جائے گا، ایک بات جو ہے وہ بار بار دہرائی نہیں جائے گی، اور اس سے آپ کا مضمون جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا، زیادہ بہتر بنے گا۔ اور آخر میں مضمون کا، کیونکہ یہ اختتامیہ پیراگراف ہے، اس کو اور زیادہ پراثر بنانے کے لیے کوئی شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی قول لکھ سکتے ہیں، یا کوئی ضرب المثل تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے گا تو ہمارا مضمون قومی اتحاد یا قومی یکجہتی بہت ہی اچھا تحریر ہوگا۔ پیارے طالب علم، یہاں پر جو ہے وہ قومی اتحاد جو ہے وہ ایک مثالی نمونے کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ قومی اتحاد پر جو ہے وہ مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، اتحاد میں بڑی طاقت اور اخوت ہے، کسی ملک کی بقا کا انحصار قومی یکجہتی اور اتفاق پر منحصر ہے۔ کوئی جماعت، کوئی ملک، کوئی قوم اقوام عالم کی نگاہ میں عزت و آبرو اور وقار و احترام کا مقام نہیں پا سکتی جب تک کہ اس کے افراد میں یکجہتی اور ہم آہنگی نہ ہو۔ قومی اتحاد کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا تصور بھی ایک خام خیال ہے۔ انفرادی اور اجتماعی اقبال ایک خواب ہے۔ جس طرح موج کی قوت کا زور، جوش، تلاطم اور تند و خیز دریا کے اندر ہے، دریا کے باہر موج بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، اسی طرح فرد کی اپنی کوئی قوت نہیں ہوتی، فرد تنہا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ ایک ملت میں گم ہو جاتا ہے تو وہ بڑی قوت بن جاتا ہے۔ اقبال نے قومی اتحاد اور ملی زندگی کی اہمیت کو ایک تعمیر اور بالخصوص اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے بہت سی جگہوں پر اجاگر کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی اجتماعی روح کی تصویر کو اپنے دامن میں رکھ کر ایک متحد اور ہم آہنگ زندگی بسر کرنے کی پرزور اپیل کرتے ہیں، اور جہاں کہیں مسلمانوں کے اتحاد آنسو پارا پارا ہوتے دیکھتے تو خون کے آنسو رو دیتے۔ مسلمانوں کے انتشار کو دیکھتے ہیں اور درد قومی سے چیخ اٹھتے ہیں، اور ان کی زبان کی نوک پر اپنے پرجوش شعر آ جاتے ہیں۔ ایک ہی اس قوم کا ایمان بھی، ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے قرآن حکیم کی شکل میں ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، جو اتحاد اور ربط باہمی کا درس دیتی ہے اور ایک واضح مقصد حیات پیش کرتا ہے، ایک منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے افراد کو قوم سے ملا کر دوش بدوش گامزن ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ متحد و متفق ہو کر آگے بڑھیں گے تو کوئی بھی مخالفت قوت ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ ایک ایسا طوفان بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے دریاؤں کے دل بھی دہل جائیں گے۔
اور جس کے متحد عزم و ارادے کے آگے پربت رائی ہو کر رہ جائیں گے۔ بقول علامہ اقبال، ہے ضبط باہمی سے قائم نظارے سارے، ہے ضبط باہمی سے قائم نظارے سارے، یہ نقطہ ہے نمایاں تاروں کی زندگی۔ پیارے طالب علم، اگر ہمیں میری پسندیدہ شخصیت پر مضمون لکھنے کے لیے دیا جائے تو ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری پسندیدہ شخصیت کون ہے۔ ہماری پسندیدہ شخصیت کوئی بھی ہو سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتے ہیں، ہمارے آخری نبی، ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہمارے استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہو سکتے ہیں جیسے علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح جن کی بدولت ہم آج ایک آزاد ملک پاکستان میں جی رہے ہیں، فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی اور انہوں نے بھی پاکستان کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا، میڈم نور جہاں 1965 کی جنگ میں جب بھارت نے پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا، انہوں نے ایسے نغمے گائے جس سے افواج پاکستان کے جذبے جو ہے وہ اور بلند ہوئے، جیسے مثال کے طور پر اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اسی طریقے سے رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، ایسے انہوں نے نغمے گائے جس نے جذبہ حب الوطنی کو جو ہے وہ فروغ دیا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عام پھیری والا ہو سکتا ہے جو محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محنت کش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور ہمیں گھر گھر جو ہے یہ سہولت فراہم کرتے ہیں، تو کوئی بھی ہماری پسندیدہ شخصیت ہو سکتی ہے، ہم ان میں سے کسی پر بھی جو ہے وہ مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ پیارے طالب علم، اگر ہم پسندیدہ شخصیت پر مضمون تحریر کریں گے تو اس کے بارے میں ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کے بارے میں ہم تحریر کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کے بارے میں معلومات ہوں، اس کی وجہ شہرت کے بارے میں ہم جانتے ہوں اور آپ اسے کیوں پسند کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ہو، اور اپنی تحریر کو زیادہ پراثر بنانے کے لیے آپ مختلف اچھے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، تشبیہات و استعارات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عنوان میں میری پسندیدہ شخصیت تحریر کریں گے اور جو آپ کو شخصیت پسند ہے اس کا نام تحریر کریں گے اور پیراگراف بنائیں گے۔ سب سے پہلے پیراگراف میں آپ تعارف پیش کریں گے، اس میں تاریخ پیدائش بتائیں گے اور اگر وہ وفات کر گئی ہے وہ شخصیت جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں تو اس کی تاریخ وفات کا تذکرہ کریں گے، ان کے بارے میں کوئی قول، کوئی موضوع، شعر یا کہاوت جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ دوسرے حصے میں آپ جو ہے مختصر ان کی حالات زندگی کا بیان کریں گے، ان کے نمایاں کارناموں کے بارے میں بتائیں گے، کسی خاص واقعے یا کارنامے کی وضاحت سے ذکر پر مبنی متن تحریر کریں گے اور ان نکات کو جو ہے وہ مختلف پیراگراف کے پیرائے میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اختتامیہ، مضمون میں ذکر کیے گئے نکات کا لب لباب یعنی ایک خلاصے کی صورت میں جو ہے وہ آپ پیش کریں گے۔ اپنی رائے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے آپ کوئی شعر، قول یا ضرب المثل بھی شامل کر سکتے ہیں۔ پیارے طالب علم، آخر میں تفویض کار کے طور پر آپ لوگوں کو مضمون تحریر کرنا ہے جس کا عنوان ہے وقت کی اہمیت یا وقت کی پابندی۔ سب سے پہلے آپ تجویز کردہ مضمون کا جو ہے وہ عنوان تحریر کریں گے، وقت کی اہمیت یا پابندی۔ پہلے حصے میں مضمون کے آپ کوئی قول، شعر یا کہاوت جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں اور وقت کی اہمیت کے بارے میں چند جملے تحریر کریں گے۔ دوسرے حصے میں آپ بتائیں گے کہ وقت کتنا ہے میں گزر جائے تو کبھی واپس نہیں لوٹتا، ماحول سے جو ہے وہ مثالیں دیں گے، مثلاً چرند پرند کے معاملات، سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہونا، انسانی زندگی کے لمحات جو ہوتے ہیں اس میں وقت کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے تحریر کر سکتے ہیں۔ ہم وقت سے مقابلے کی دوڑ میں ہیں، جو قومیں سستی کرتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کرتی، ان کی ترقی رک جاتی ہے، اس بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، عظیم لوگوں کی مثالیں دے سکتے ہیں، اپنے ارد گرد وقت کی پابندی کرنے اور نہ کرنے والوں کی مثالیں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک طالب علم کی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ تمام نکات کو جو سابقہ پیراگراف میں بتائے گئے ہیں ان کو مختصراً بیان کریں گے اور اختتام کی طرف بڑھیں گے اور اس کو پراثر بنانے کے لیے آپ جو ہے کوئی شعر یا قول جو ہے وہ شامل کر دیں گے تاکہ پڑھنے والے پر ایک اچھا تاثر قائم ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ مضمون نویسی سمجھ آ گئی ہوگی۔ گھر پر رہیے، مضمون نویسی کی جو ہے وہ پریکٹس کیجیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک وبا سے، کرونا کی وبا سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ فی امان اللہ۔